السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی منتھلی پرفارمنس ریویو یا ویک ایریاز آئیڈینٹیفیکیشن کی. تو یہ انفارمیٹیو نہیں ہے، بیسیکلی آپ کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کس طرح سے پرفارم کیا یا آپ نے ویکنس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا. تو آج کی ویڈیو ساری اسی کے متعلق ہوگی، اینڈ تک دیکھیے گا اور اس کے ساتھ شروع بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ بیسیکلی میں ہر منتھ کے اینڈ میں اس طرح کی ویڈیو رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے پرفارمنس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ پرفارمنس کس طرح رکھیں گے اور اپنے کس طرح پرفارمنس کیا یا آپ کے ویک ایریاز کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ویڈیوز اسی کی میں ہر مہینے اس طرح سے ایک دو ویڈیوز اینڈ میں ریکارڈ کرتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں. اچھا، امپورٹنس آف پرفارمنس ریویو. تو یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کی میجر کو پروگرس کرتا ہے، اسٹرینتھنز اینڈ ویکنس، آپ کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں، امپروو اسٹریٹجی، اوائڈ ریپیٹنگ مسٹیکس. وداؤٹ ایویلیویشن پریپریشن ریمینز انکمپلیٹ. تو یہ آپ لوگوں کی یعنی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ آپ کی پریپریشن کتنی کس حد تک جاری ہے، ٹھیک جاری ہے یا صحیح جاری ہے، ویکنیسز اور اسٹرینتھس کے. پھر اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اچھا، اسٹیپ 1 کہتا ہے انالائز یور اسٹڈی پروگرس. آپ نے کون کون سے سبجیکٹس پڑھ لیے، یعنی ایک مہینے میں یا آپ نے سرٹن ٹائم فریم میں آپ نے کتنا پڑھا. آپ اپنے آپ سے کوشچنس پوچھیں، آپ نے کتنے سبجیکٹس پڑھے، سلیبس کتنا کور کیا اور ٹاپکس آپ کی کتنے پینڈنگ ہے. تو آپ اس چیز کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور بیسیکلی جب آپ کے پاس ایک پیج پہ آپ کے پاس ایک پراپر پلان ہوگا یا آپ ایک پرابلم لکھیں گے تو وہ ہاف کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا رہتا ہے. بلائنڈلی جب آپ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو آپ جب ایک پیپر پہ ایک چیز لکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا باقی اور کتنا کرنا ہے یا آپ کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے. تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر آتے ہیں ایویلیویٹ یور آنسرز. آنسر رائٹنگ از کرٹیکل ان سی ایس ایس، کیونکہ آپ نے اس میں کیا چیک کرنا ہوتا ہے. ایک تو آپ نے اسٹرکچر چیک کرنے ہوتے ہیں، دوسرا کلیئرٹی آف آرگومنٹس، تیسرا ٹائم مینجمنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یوز آف ایگزامپلس اینڈ ڈیٹا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے کم وقت میں بہت کچھ لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس کو مینیج بھی کرنا. اس کے ساتھ آپ نے پریزنٹیشن بھی اپنی ٹھیک ٹھاک رکھنی، اس اپنی پریزنٹیشن بھی ٹھیک ٹھاک رکھنی تاکہ جب یعنی پریزنٹیشن کا مطلب نیٹنس اور کلینینس، یہ چیز کا خیال رکھنے، کیونکہ جب کوئی آپ کی پیپر پڑھے تو اس کو سمجھے بھی. تو آئیڈینٹیفائی ایریاز ویئر امپرومنٹ از نیڈیڈ. پھر آتے ہیں آئیڈینٹیفائی ویک ایریاز. ویک ایریاز میں انکلوڈ، یعنی اس میں اسپیسیفک سبجیکٹس آ سکتے ہیں، ٹاپکس آ سکتے ہیں، سرٹن ٹاپکس آ سکتے ہیں، رائٹنگ اسکلز آ سکتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ. تو اس طرح کی چیزیں آپ کی آ سکتے ہیں. اس میں سبجیکٹس اور ٹاپکس کیا ریلیٹڈ، یعنی مشکل ٹاپکس ہے وہ بعض اوقات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ یعنی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یا آپ کی ایگزامپل اور ریفرنسز کی جگہ آپ مختلف جگہوں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک یعنی ویک ایریا ہے ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اچھا، پلان امپرومنٹ اسٹریٹجیز. ونس ویکنیسز آر آئیڈینٹیفائڈ، allocate more time to weak subjects, practice target answer writing اور revise difficult topics. تو جب آپ کی ویک ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو آپ اس کو پھر زیادہ ٹائم دیں گے، اس پہ ورک کریں گے اور آپ اس ویک ایریاز کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں. تو آپ نے تو یہ طریقہ ہے جو ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور پھر اس پہ کام کرنے کا. اچھا، ٹریک پروگرس ریگولرلی. آپ یہ اس طرح آپ یہ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کو ویکلی ٹریک کریں. ویکلی اگر نہ ہو، ویکلی بعض اوقات کم ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کو منتھلی ٹریک کریں. منتھلی ٹریک کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور کنسسٹنسی اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے ایویلیویشن کو، اپنے پریپریشن کو جاری رکھے گا. انشاءاللہ کوئی بھی ٹاسک اس میں مشکل نہیں ہوگا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.